کا استعمال اور ریشم کا استعمال یہ مردوں کے لیے جنت میں ہوگا. اگر کوئی دنیا میں ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے تو وہ جنت میں اس سے کیا ہے محروم کر دیا جائے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مردوں پر ریشم اور سونے کو حرام قرار دیا ہے. ایک صحابی کو آپ نے دیکھا ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر پھینک دی اور فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے ہاتھ میں آگ جہنم کے آگ کا انگارہ لے. یہ کہہ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا. آج ہمارے زمانوں میں یہ شوق چڑھا ہوا ہے سونے کی انگوٹھیاں اور سونے کو استعمال کرنے کا, اور خاص طور پر ہماری شادی بیاہ میں یہ رسم عام ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے کو سونے کی انگوٹھی دی جاتی ہے اور اس کو شوق سے پہنا جاتا ہے. ان روایات پر غور کیا جائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہاں پہنے گا آخرت کے اندر وہ پہننے سے کیا ہے محروم رہے گا. اور یہ بات تو سیدھی سادی ہے کہ دنیا کا سونا اور ریشم آخرت کے اور جنت کے سونے اور ریشم کے مقابلے میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس لیے آدمی کو اس سے محفوظ رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے. پھر اس کے بعد کی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ہے جو کفار مکہ کا دوسرا سوال تھا کہ خضر اور موسیٰ کا قصہ کیا ہے. ان کا قصہ مختصر یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی آدمی نے سوال کیا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے. یہ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا, اور چونکہ ہر زمانے میں نبی اپنے زمانے کا سب سے بڑا دین کا عالم ہوتا ہے اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے. یہ آپ کا جواب ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ حقیقتوں سے واقف کرانے کے لیے جو ان کے دائرے علم میں نہیں آ سکتی تھی, اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جائیے, اور ان کی یہ نشانی دی کہ دو دریا جہاں پر ملیں گے وہاں تک تم سفر کرو, وہاں پر جاؤ اور اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو, اور یہ مچھلی جس جگہ پر غائب ہو جائے سمجھ جاؤ کہ وہاں تم کو حضرت خضر علیہ السلام ملیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نوجوان ساتھی جن کا نام حضرت یوشع علیہ السلام ہے, یہ بعد میں جا کر نبی بنے, ان کو سفر کا ساتھی بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اور اس جگہ پر پہنچے. چٹان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی. اسی دوران وہ مچھلی جو زنبیل میں رکھی ہوئی تھی کود کر کے آئے پانی کے اندر چلی گئی اور سرنگ بنا دی, پانی میں سرنگ بن گئی اور وہ مچھلی غائب ہو گئی. حضرت یوشع علیہ السلام تو جاگ رہے تھے, انہوں نے وہ سارا منظر دیکھا لیکن انہوں نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں, ان کو جگانا مناسب نہیں ہے, اس لیے نہیں جگایا. اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے یہ لوگ آگے چل گئے تو حضرت یوشع علیہ السلام اس کو کیا ہے یہ قصہ بیان کرنا بھی بھول گئے. آگے جا رہے تھے, موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی اور جب انہوں نے ناشتہ مانگا تب پتا چلا کہ وہ مچھلی تو نکل گئی ہے, وہ مچھلی غائب ہو چکی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو ہماری منزل تھی جہاں پر یہ مچھلی غائب ہونی تھی. لوٹ کر واپس آئے اس چٹان کے پاس, وہاں دیکھا حضرت خضر علیہ السلام چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے ہیں, ملاقات ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. حضرت خضر علیہ السلام نے ایک شرط کے ساتھ اجازت دی کہ کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے, آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر اس کے بعد 3 واقعہ وہ آگے چلے, 3 واقعات ایسے پیش آئے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ نہیں رہ سکے اور انہوں نے سوال کیا, اور آخری واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا اور ان تینوں واقعوں کے جو حقائق تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان کیے. پہلا واقعہ یہ تھا کہ حضرت خضر علیہ موسیٰ جب جا رہے تھے کشتی میں سوار ہوئے, حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختے کو اکھاڑ کر اس کے اندر سوراخ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسا کیوں کیا؟ پھر آگے گئے, ایک بچہ کھیل رہا تھا, نابالغ بچہ, حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا, کیوں کیا؟ دوسرا سوال. تیسری بات یہ تھی کہ ایک بستی میں گئے, وہاں پر ان کو بھوک لگی تھی, انہوں نے کھانا مانگا تو بستی والوں نے مہمانی سے انکار کر دیا. وہاں جا رہے تھے, آگے ایک دیوار گرنے کے قریب تھی, ٹیڑھی ہو چکی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھ سے کیا ہے سیدھا کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا اور پوچھا کہ ان لوگوں نے ہم کو کھانا نہیں کھلایا اور آپ نے اس پر کیا ہے احسان کر دیا. یہ 3 واقعات ہوئے اور بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں کی حقیقت بتائی کہ
اصل بات یہ تھی کہ وہ کشتی جو تھی یہ چند مزدور لوگوں کی تھی، اور وہ جہاں پر جا رہے تھے وہاں ظالم بادشاہ تھا جو اچھی اور نئی کشتیوں کو کیا ہے لے لیتا تھا، قبضہ کر لیتا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ اس میں عیب پیدا کر دیا جائے تاکہ یہ بادشاہ اس کو لے نہ لے اور ان کا روزگار باقی رہے، اس لیے میں نے اس کے اندر سوراخ کر دیا۔ اور وہ بچہ جس کو قتل کیا گیا، اللہ کے علم میں تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے فتنہ بننے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قتل کروا دیا اور اس کے ماں باپ کو فتنے سے بچا دیا، اور اس کی جگہ پر دوسرے اولاد کی اللہ نے ان کی کیا ہے خوشخبری دی ہے۔ اور تیسرا واقعہ یہ تھا کہ وہ دیوار جو سیدھی کر دی اس کے اندر کچھ یتیموں کا اس کے نیچے کیا ہے مال دفن کیا ہوا تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی اور یہ مال نکل آتا تو لوگ اس کو کیا ہے لے جاتے اور یتیم اس کو حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے، اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ جب بھی وہ نکلے تو ان کے کام میں آئے۔ یہ تین حقائق واقعات کی یہ پورا ذکر کیا، اس کا پورا قصہ قرآن کریم میں موجود ہے، اس کا کچھ حصہ 15ویں پارے میں اور کچھ حصہ 16ویں پارے میں۔ اور تیسرا سوال جو کفار مکہ تھا وہ ذوالقرنین کے بارے میں تھا کہ ذوالقرنین کون تھا۔ قرن کے معنی ہوتے سینگ، اور ذوالقرنین کے معنی ہوا دو سینگوں والا۔ یہ ایک بادشاہ تھا، ایک قرآن کریم نے اس کا نام وغیرہ کچھ بھی ذکر نہیں کیا، اور نہ قرآن کو اس کی ذکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن تاریخی حقائق اور جزیات کو بیان نہیں کرتا۔ قرآن تو یہ چاہتا ہے کہ اس واقعے سے کیا سیکھ مل رہی ہے، کیا سبق مل رہا ہے، اس کو تم جانو، اس لیے قرآن نام وغیرہ بیان کرنا نہیں کرتا۔ بہرحال اس بادشاہ کا بھی نام بیان نہیں کیا گیا کون تھا، لیکن جب اس زمانے کے جمہور مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ روم کا نہ بادشاہ تھا جس کا نام سائرس تھا، جیسا کہ میں نے کل ہی بتایا تھا کہ بنی اسرائیل فلسطین کے اندر رہتے تھے اور بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان پر حملہ کر کے ان کو اپنے پاس قید کر کے لے گیا تھا، اور بعد میں ایک روم کے بادشاہ نے ان بنی اسرائیل کو نجات دلا کر دوبارہ فلسطین میں قائم کیا تھا۔ کل ہی میں نے یہ بات بتائی تھی، یہ یہی بادشاہ تھا، یہ ذوالقرنین، کہ جس نے بنی اسرائیل کو بابل سے نکال کر جلا وطنی کی زندگی اور غلامی کی زندگی سے نکال کر فلسطین کے اندر دوبارہ کیا ہے قائم کیا تھا۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ اس بادشاہ نے 3 بڑے بڑے سفر کیے تھے، ایک مغرب کا پورا لمبا انتہا تک، ایک مشرق کا اور ایک شمال کا۔ یہ دوران سفر اس کے فتوحات کا جو سفر تھا، اس کے دوران میں اس کی ملاقات ایک ایسی قوم سے ہوئی جو پہاڑوں کے درمیان رہتی تھی، اور یہ قوم ایک حبشی لوگوں کے حملوں سے کیا ہے پریشان تھی۔ حبشی لوگ ان پر کیا ہے بہت حملہ کرتے تھے، تو اس قوم کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یہ کیا ہے التجا کی کہ ہمیں اس قوم سے بچائیے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے اس کے درمیان کیا ہے دیوار، بہت بڑی اور مضبوط دیوار قائم کر دی، اور یہ قوم جو حملہ کرتی تھی یہ قوم یاجوج ماجوج کی تھی۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ یاجوج ماجوج تھی، تو ذوالقرنین نے درمیان میں دیوار بنا دی، پھر یہ جو لوگ پہاڑ میں رہنے والے تھے وہ ان کے حملوں سے کیا ہے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ اس دیوار کو بنانے کے بعد حضرت ذوالقرنین نے 2 باتیں کہی ہے۔ ایک بات یہ کہی کہ دیکھو یہ جو میں نے دیوار بنائی ہے اس میں میری اپنی زور بازو کا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں نے اپنی طاقت سے بنائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق میں نے بنائی ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط ہے لیکن اللہ جب اس کو توڑنا چاہے گا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ جب چاہے گا اس کو کیا ہے توڑ دے گا۔ یہ 3 واقعے ہیں، اور پھر اس کے بعد سورت کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو نیک کام خلوص دل کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اور یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے، لیکن راستہ صحیح نہ ہونے کی بنیاد پر اس عمل پر ان کو کوئی کچھ بھی ملتا نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ایسے یہ پتا چلتا ہے کہ صرف خلوص نیت سے کوئی عمل کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے راستہ بھی کیا ہونا چاہیے صحیح ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ ہمارے ہاں ایسا ماحول ہے جو بدعات ہے، جو رسومات ہے، یہ آدمی جب کرتا ہے، بدعت جو آدمی کرتا ہے تو اس کا دل بہت خالص ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہے ثواب کا کام ہے، لیکن وہ چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے ثابت ہوئی نہیں ہوتی، اس لیے اس کا راستہ صحیح نہیں ہوتا، تو آدمی کو اس کے اوپر کچھ ملتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ بدعات اور رسومات جو ہے یہ ساری اسی قبیل سے ہے کہ آدمی ثواب کی نیت سے کرتا ہے لیکن راستہ صحیح نہیں ہوتا، اس لیے اس کو کچھ ملتا بھی نہیں ہے، اور توبہ بھی نہیں کرتا اس لیے کہ اس کو ثواب سمجھ رہا ہے، توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی اس لیے کہ اس کو ثواب سمجھ کر رہا ہے، اور جس چیز کو ثواب آدمی سمجھ رہا ہو اس سے توبہ کیوں کرے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں یہ
بتایا ہے کہ ہر ایسی چیز سے اور ایسے عمل سے جو جس کا ثبوت قرآن اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہ ہو، اس سے آدمی کو کیا ہے بچنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔